بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جمیل ویحب الجمال۔ آداب زندگی اور آداب حیات میں ایک ادب انسان کے اپنے حسن و جمال کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کا خالق ہے، وہ خود خوبصورت ہے، وہ خود حسین ہے، وہ خود جمیل ہے، وہ خود صاحب جمال ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں کو بھی حسین، صاحب جمال، صاحب حسن اور خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو ادب سکھا کر بھیجا، اور اس ادب میں سے ایک ادب یا آداب میں سے ایک ادب حسن و جمال کے حوالے سے انسانی ادب ہے یا اسلامی ادب ہے۔ یہ جو حدیث ہم سنتے اور پڑھتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال، یعنی اللہ خود جمیل ہے، حسین ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ایک بندے مومن، ایک مسلمان کو وہ خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے، وہ حسین و جمیل دیکھنا چاہتا ہے۔ حسن و جمال کو محفوظ کرنے کے حوالے سے، آراستہ کرنے کے حوالے سے آداب ہیں۔ مرد کے لیے بھی آداب ہیں اور خواتین کے لیے بھی آداب ہیں۔ اس لیے رسول خدا کی احادیث میں سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ مکارم الاخلاق میں حدیث بیان کی گئی وَكَانَ يُحِبُّ الدُّهْنَ وَيَكْرَهُ الشَّعَثَ۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھتے تھے اور خوبصورتی کو پسند کرتے تھے، اور ژولیدہ ہونا، پژمردہ ہونا، مرجھایا ہوا ہونا، مرجھاہٹ چہرے پہ طاری ہونا، بال بکھرے ہونا، داڑھی کا بکھرا ہونا، ان چیزوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس لیے انسان کو لباس کے حوالے سے بھی اور اپنے حسن و جمال کی آرائش کے حوالے سے بھی حکم فرمایا، اور فرمایا کہ اچھے کپڑے پہنو اور اچھے انداز میں پہنو، اس لیے کہ اللہ اچھے کپڑوں کو اچھے انداز میں پہننے کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ اعراف کی 31ویں آیت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہر مسجد جاتے ہوئے اپنے حسن اور جمال کے تمام سامان اور تمام آرائش کا بندوبست کرو۔ تو اس میں جب پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی مسجد میں جاؤ تو اپنے داڑھی کے بال، اپنے چہرے کو، اپنے سر کے بالوں کو، ان چیزوں کو آراستہ کر کے جاؤ، کنگھی کر کے جاؤ، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، بکھری ہوئی داڑھی کے ساتھ، آنکھیں ملتے ہوئے اس طرح سے نہ جاؤ۔ اسی طرح سے اس حوالے سے کچھ اور امور کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حسن اور جمال ہے، اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس کو نمایاں کریں، آپ اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ یہ شکرانہ نعمت بھی ہے اور اللہ کو پسند بھی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو زلفیں ہیں، زلفیں اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ زلفوں کے حوالے سے بھی روایات ہیں کہ ان زلفوں کو تیل لگا کر، کنگھی کر کے، خوبصورت بنا کر، آرائش کے ساتھ اس طرح سے رکھو کہ دیکھنے والے کو اچھا لگے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مرد اور عورت دونوں کو یہ احکام دونوں کے لیے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت کو خوبصورتی کے اظہار سے روکا گیا ہو یا مرد کو خوبصورتی کے اظہار سے روکا گیا ہو۔ آج کی دنیا میں بہت سارے لوگ میک اپ کے ساتھ اپنے حسن و جمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ منع نہیں ہے، نہ عورت پر میک اپ کی کوئی ممنوعیت ہے اور نہ ہی مرد کو اس حوالے سے منع کیا گیا ہے، لیکن دونوں کے حدود ہیں اور دونوں کے حدود شرعی ہیں۔ مرد اپنے شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے حسن اور جمال کا اظہار کرے، اور عورت اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے حسن و جمال کا اظہار کرے۔ اس لیے عورت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عورت بے شک اپنے آپ کو آراستہ کرے، اپنے حسن و جمال میں اضافہ کرے، لیکن کہاں؟
یا صرف اور صرف اپنے محارم کے سامنے، شوہر کے سامنے، گھر کے اندر جہاں پر نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے، یا پھر خواتین کے درمیان جہاں خواتین ہوں اور کسی نامحرم مرد کا گزر نہ ہو، وہاں پر عورت کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کو پسند ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال کا اظہار کرے۔ لیکن اگر کسی نامحرم کے سامنے اس کا چہرہ آتا ہے، اس کے بال آتے ہیں، اس کے جسم کا کوئی حصہ آتا ہے، تو یہ قطعی طور پر ممنوع بھی ہے، حرام بھی ہے اور اللہ کو ناپسند بھی ہے۔ مرد کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہے، مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کے دوران اپنے آپ کو آراستہ کرو، نمازوں کے دوران اپنے آپ کو آراستہ کرو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب مسجد میں جانے لگو تو وہاں پر جہاں تم خوشبو لگاتے ہو، جہاں پر اچھا لباس پہن کر جاتے ہو، وہیں پر اپنے چہرے کی حیت کو، چہرے کی شکل و صورت کو بھی اچھا کرو، آراستہ کرو، داڑھی کو ٹھیک کرو، بالوں کو ٹھیک کرو، ابروؤں کو ٹھیک کرو، مونچھوں کو ٹھیک کرو، خوبصورتی کے ساتھ اور حسن و جمال کے ساتھ اللہ کے گھر میں جاؤ اور وہاں پر اللہ کی عبادت بجا لاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس چیز کا پابند کیا کہ جب آپ معاشرے میں جائیں، لوگوں کے درمیان جائیں، تو وہاں پر بھی اپنی اس آرائش کا خیال رکھیں، اپنی اس حسن و جمال کا خیال رکھیں۔ لوگوں کے درمیان، اجتماعات میں، دوستوں کے درمیان، مہمانی میں، جب آپ کو کہیں پر دعوت دی جاتی ہے تو دعوت میں جب آپ جانے لگیں تو اپنا حسن اور جمال خوب کر کے جائیں۔ خواتین کے حوالے سے دوبارہ میں یہ عرض کروں گا کہ بے شک اپنے آپ کو بناؤ سنگار کے بعد جائیں، لیکن مردوں کے درمیان نہیں ہے، مردوں کے درمیان قطعاً حرام ہے، عورتوں کے درمیان۔ ہاں، اگر کوئی خاتون بناؤ سنگار کرتی ہے اور محفوظ طریقے سے عورتوں کے درمیان جاتی ہے، مردوں کے درمیان سے نہیں گزرتی، خوشبو لگاتی ہے لیکن اس کی بو مردوں کو نہیں پہنچتی، اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہے لیکن اس کے حسن و جمال کی بھنک مردوں کو نہیں پہنچتی، تو پھر بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اور احادیث پر آپ نے عمل کیا ہے، اور اخلاق اسلامی بھی یہی ہے، اور آداب زندگی اور آداب حیات میں سے حسن و جمال کا ادب بھی یہی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجات کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ناخن بڑھایا کرو، چونکہ یہ ناخن جو ہیں تمہاری زینت کا باعث ہے۔ لیکن کیا نامحرموں کے سامنے ان ناخنوں کے اظہار کی اجازت ہے؟ نہیں، نامحرم کے سامنے نہیں، یہ صرف اور صرف اپنے محارم، اور محارم میں سب سے پہلا درجہ شوہر اور باقی خواتین کے سامنے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے زلفوں کو بنانے کے حوالے سے بھی نبی کریم کا یہی حکم ہے کہ نامحرموں کے سامنے نہیں، محارم کے سامنے۔ امام کاظم علیہ السلام کی سنت بیان کی گئی ہے احادیث میں کہ سر کے حوالے سے آپ کی سنت یہ تھی کہ ہمیشہ اپنے سر پر کنگھی کر کے، بالوں پر کنگھی کر کے، اپنی داڑھی کی اصلاح کر کے، اس کو خوبصورت بنا کر پھر لوگوں کے درمیان جاتے تھے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، اور اس روایت کو امام صادق علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ اپنی زینت اور اپنی خوشبو کو جمعے کے دن، عید فطر کے دن، عید قربان کے دن، خوشیوں کے اوقات میں اپنے آپ پر واجب گردانو۔ ہر صورت میں ایسی تہواروں میں اپنے حسن اور جمال کا خیال رکھو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، آراستہ کرو۔ پوچھا گیا کہ یہ ابن رسول اللہ، کیا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ فرمایا ہاں، عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن مشروط، جس طرح سے مرد کے لیے شرط ہے اسی طرح سے عورت کے لیے بھی وہ شرط کیا ہے؟ نامحرموں سے اجتناب۔ نامحرم نہ ہو، عورتیں بے شک اپنے آپ کو خوب آراستہ کر کے ان محفلوں میں جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ نہ صرف حرج نہیں ہے بلکہ اس کا حکم بھی ہے۔ یہ جو پلکیں ہیں، ان پلکوں کو بھی آراستہ کرنے کا حکم اسلام میں آیا ہے، دین میں آیا ہے، نبی کی تعلیمات میں آیا ہے، ائمہ ہدی علیہ السلام کی سنت میں آیا ہے۔ اسی طرح سے ناک کے بال صاف کرنے کا حکم بھی آیا ہے، اور یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ اس سے انسان کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھا،
داڑھی کاٹنے کے حوالے سے اس حوالے سے ممانعت آئی ہے، چونکہ یہ مرد کے حسن کا اظہار ہے اور داڑھی کا نہ ہونا اس کے حسن کو ختم کرنے کا باعث ہے، اس لیے اس سے روکا گیا ہے کہ یہ کام نہ کیا کرو۔ کنگھی کے حوالے سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تم لکڑی کی کنگھی استعمال کرو گے تو اس سے تمہاری صحت میں اضافہ ہوگا، حسن میں اضافہ ہوگا، تمہارے دانتوں کے مسوڑوں میں استحکام آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر اگر گرمی پیدا ہوتی ہے تو اس گرمی کا علاج بھی یہ ہے کہ لکڑی کی کنگھی استعمال کرو۔ کنگھی کا استعمال کرنا مجموعی طور پر باعث خیر ہے، باعث علاج ہے۔ پلاسٹک کی کنگھیوں سے اجتناب اور لکڑی کی کنگھیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا اپنا اثر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو حسن اور زینت کے اظہار کا حکم ہے، اس میں ایک کام خوشبو کا استعمال ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ خوشبو اچھے سے اچھی خوشبو تلاش کرو، چاہے پھولوں کے حوالے سے ہو چاہے کسی اور حوالے سے اچھی خوشبو۔ کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اسراف تو نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ اسراف نہیں ہے۔ خوشبو کا استعمال عبادت ہے، اللہ کو خوشبو پسند ہے، اللہ کے رسول کو خوشبو پسند ہے، اللہ کے اولیاء کو خوشبو پسند ہے، اور یہ زینت کا باعث ہے، اس لیے اس زینت سے ضرور استفادہ کرو۔ جن کی داڑیاں سفید ہیں ان سفید داڑیوں کے حوالے سے حکم ہے اور روایات ہیں کہ یہ چہرے کی زینت کا باعث ہے، چہرے کے حسن کا باعث ہے، اس لیے جن کے چہرے پر سفیدی نمودار ہو، داڑیوں میں سفیدی نمودار ہو، بعض لوگ اس سفیدی سے بچنے کے لیے اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کاٹے نہیں، یہ آپ کے حسن و جمال میں اضافے کا باعث ہے، اس کو ختم نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے خوشبو سونگھنے کو اور خوشبو کے استعمال کو اپنی سنت قرار دیا، اور جو اس سنت کو چھوڑے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جمعے کے دن اپنے آپ کو خوشبو سے اور دیگر ابزار اور طور و طریقوں سے آرائش کرنے کو مستحب قرار دیا، باعث ثواب قرار دیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس خوشبو نہیں ہے تو اپنی بیگم سے خوشبو لو اور وہ استعمال کرو۔ مرد کے بارے میں کہا گیا کہ مرد تیز خوشبو استعمال کرے، اور خاتون سے کہا گیا کہ خاتون ہلکی خوشبو استعمال کرے۔ آج بھی اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ ملتا ہے، یہ اسی اسلام کی فطری تعلیمات سے لی گئی بات ہے کہ اسلام نے مردوں سے کہا کہ آپ تیز خوشبو استعمال کریں، لیکن عورتوں سے کہا کہ آپ ہلکی خوشبو استعمال کریں۔ مشک و عنبر کے استعمال پر بھی اسلام نے زور دیا ہے۔ یہ جو آپ اگربتی کا استعمال کرتے ہیں گھروں میں خوشبو کے لیے، مزاروں میں عام طور پر کرتے ہیں، لیکن گھروں میں بھی خوشبو کے لیے اس کے استعمال کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گھروں میں اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، ایسی جڑی بوٹیاں استعمال کریں جس سے آپ کے گھر کے اندر خوشبو پھیلے۔ اسی طرح سے خضاب کے حوالے سے بھی اگر خضاب باعث حسن ہے، باعث جمال ہے، چونکہ بعض اوقات بعض معاشروں میں شاید یہ باعث حسن و جمال قرار نہ پائے، لیکن بعض معاشروں میں حسن و جمال کا باعث قرار پائے۔ جہاں پر حسن و جمال کا باعث قرار پاتا ہے وہاں پر حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے آراستہ کرو اور اپنے حسن اور جمال میں اضافہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ تمام احکام، وہ تمام آداب جو ہماری فلاح کے لیے، ہماری بہبود کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمارے تکامل کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور ائمہ اطہار نے بیان فرمائے ہیں، ان سے ہم استفادہ کر سکیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔